السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 بک جو ہے جدید ادب، اس میں ہے کوشچن میر اور سودا کے عہد۔ میر سودا کا دور، اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات۔ اس کی 10 ہیڈنگز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد ان کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات۔ عہد زریں کے نمائندہ شرح مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد۔ زبان، موضوع سخن، اصناف سخن، اسلوب بیان، نتیجہ۔ پہلی ہیڈنگ جو ہے میر سودا کا عہد، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اردو میں میر سودا اور درد کے عہد کو شاعری کا زرعی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں شاعر اپنے اپنے رنگ میں لاجواب ہیں۔ ایہام گوئی کے خاتمے کے بعد سادہ گوئی کی جو تحریک چلی، یہ تینوں اس کے رو رواں ثابت ہوئے۔ میر نے غزل سودائے ہجر، سودا نے ہجود قصیدہ اور درد نے تصوف میں نام پیدا کیا۔ ایہام گوئی تحریک ختم ہو جانے کے بعد سادہ گوئی کا رواج ہوا اور اب وہ شاعری وجود میں آئی جسے صحیح معنی میں شاعری کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی خصوصیات میں زبان کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی بھی زبان اتنی صاف نہ ہوئی تھی کہ خیالات سادگی اور روانگی کے ساتھ ادا ہو سکتے۔ اس اصلاح کا پہلا قدم یہ تھا کہ فارسی محاوروں اور تراکیب کو اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا کہ وہ اردو زبان کا جز بن گئیں۔ درد کے مکان پر جو مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، اس میں مضامین کے ساتھ ساتھ زبان بیان پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ زبان کی خامیوں اور اس کی اصلاح پر بحث ہوتی تھی۔ بعد میں مشاعرہ میر کے ہاں ہونے لگا۔ اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات۔ عوام اخلاقی، سماجی اور مذہبی طور پر طریقوں میں اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جب امرا رسا نے اپنے بادشاہ کو رنگ رلیوں میں محفوظ ہوتے دیکھا تو وہ بھی اس رنگ میں رنگ گئے۔ عوام بھی پیچھے نہ رہی اور شراب اور شباب کے رسوا ہو کر اپنے شب و روز کو رنگین سے رنگین تر بنانے لگے۔ علم، فنون، زبان، ادب کی سرپرستی ختم ہو گئی اور اس جگہ طوائف، بھانڈوں جو بھنڈ ہوتے ہیں، بھنڈوں اور مراسیوں کی سرپرستی شروع ہو گئی۔ عورتیں بھی عیش و عشرت میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں اور وہ کھلے بند حماموں میں نہانے آتی تھیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اردو اپنے ابتدائی ادوار سے گزر چکی تھی، ایہام گوئی کے دوسرے اور آخری دور سے گزر رہی تھی۔ اس لیے اردو شاعری منطقی اعتبار سے اپنے صحیح دور میں پھلی اور پھولی، اور اس کی شاید بدقسمتی تھی کہ مغلیہ سلطنت تباہ برباد ہو گئی جب اس کی قدردانی کا وقت آیا۔ دوسرا بدقسمتی کا وقت وہ تھا جب انگریزوں نے اردو کی بجائے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ عہد زریں کے نمائندہ شرح، جو شاعر اس عہد زریں میں نمائندہ تھے، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد عہد زریں کے نمائندہ شرح ہیں۔ اس دور میں اردو شاعری کو ایہام گوئی سے نجات ملی اور صاف گوئی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس دور میں زبان بیان میں تبدیلیاں کی گئیں جن کی ایک طویل فہرست ہندی اور دکنی کے بہت سے الفاظ کو ترک کر دیا گیا۔ مثلاً درشن کی جگہ دیدار، جگ کی جگہ دنیا، ماس کی جگہ گوشت، دامن کی جگہ دل اور موہن کی جگہ محبوب استعمال ہونے لگا۔ فارسی مرکبات کو اردو میں سمو دیا گیا۔
یعنی کہ کچھ جو ہندی کے ورڈ تھے ان کو چینج کر دیا گیا اور فارسی کو بھی اردو میں یوز کیا جانے لگا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد بغرض تجارت کابل سے ہندوستان آئے اور یہیں رہ بس گئے۔ سودا پہلے سلیمان قلی خان اور بعد میں شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دلی کو خیر آباد کہا، پہلے فرخ آباد اور بعد میں فیض آباد چلے گئے۔ 1195 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سودا کے کلیات میں 43 قصیدے ہیں۔ سودا قصیدے کے بادشاہ ہیں۔ ان کے کلام میں شکوہ الفاظ، قدرت فکر، شگفتگی، رنگینی، داخلیت، خارجیت سب کچھ ہے۔ بقول شخصی ان کے کلام میں واہ ہے اور میر کے کلام میں آ ہے، یعنی کہ شخصی کے بقول کیا ہے جی، سودا کے کلام میں واہ ہے اور میر کے کلام میں آ ہے۔ ظاہر ہے ان کے میر کی اتنی دکھی زندگی تھی کہ وہ ان کی زندگی میں ہمیں آ ہی ملتی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1135 میں ہوئی۔ ان کے والد درویش منشی تھے۔ منہ بولے چچا میر امان اللہ نے ان کی تربیت کی۔ بچپن میں والدین اور سرپرستوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ روزگار کی تلاش میں دلی آئے۔ سراج الدین خان آرزو کے گھر رہے لیکن انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد دلی کو چھوڑا اور فیض آباد چلے آئے۔ میر کی شاعری میں غم و علم ان کا طرز احساس بن کر ابھرتا ہے۔ ان کے کلام میں سپردگی، داخلیت، غم روزگار اور غم عشق نظر آتا ہے۔ خواجہ میرداد 1333 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ دلیپ تھے، وہ خاندانی صوفی تھے۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ افکار پائے جاتے ہیں۔ انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، اس لیے ان کی غزل میں ترنم، نغمگی اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ دل کی واردات کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے نظم کرتے ہیں۔ درد کی غزل 5 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 اشعار پر مشتمل ہوتی تھی، اس لیے درد کے کلام کو سراپا انتخاب کہا جاتا ہے۔ زبان ایہام گوئی ترک ہو جانے کے بعد سادہ گوئی کا رواج ہوا اور اب وہ شاعری وجود میں آئی جسے صحیح معنیوں میں شاعری کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی خصوصیت میں زبان کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی تک زبان اتنی صاف نہ ہوئی تھی کہ خیالات سادگی اور روانی کے ساتھ ادا ہو سکتے۔ اس اصلاح کا پہلا قدم یہ تھا کہ فارسی محاوروں تراکیب کو اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا کہ وہ اردو زبان کا جز بن گئے۔ درد کے مکان پر جو مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، اس میں مضامین کے ساتھ ساتھ زبان بیان پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ زبان کی خامیوں اور اس کی اصلاح پر بحث ہوتی تھی اور بعد میں یہ مجلس میر کے ہاں ہونے لگی۔ موضع سخن اس دور کو اگر صوفیانہ دور کہا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ اکثر بیشتر شعراء عملی یا اقتصادی طور پر صوفی اور بزرگ تھے۔ مظہر میر صاحب بیدار، یہاں تک کہ سودا کے کلام میں بھی تصوف اور اخلاق کی چاشنائی ملتی ہے۔ ان کے علاوہ خواجہ درد نے اپنے کلام کی بنیاد ہی تصوف اور اخلاق پر رکھی اور سادگی بیان کے ساتھ وہ صوفیانہ اور اخلاقی مضامین نظم کیے۔